بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر عاصم۔ پروگرام کیریئر ایکسپلورر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کیریئر ایکسپلورر کا مطلب کسی خاص پروفیشنل یا ایجوکیشنل کیریئر کو اس حد تک ایکسپلور کرے کہ کسی بھی انڈیویجول کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا ایجوکیشنل کیریئر میں جانے کے لیے دشواری نہ ہو۔ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہاؤ ٹو بیکم ایس یعنی کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیسے بنتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کون کون سے ٹیسٹس آپ نے دینے ہوں گے، ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان سبجیکٹ اسپیشلسٹ جواد مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں۔ سر، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو اینڈ آئی ایم ہیپی دیٹ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ career exploring and becoming a subject specialist. Thank you. سر، جواد مبارک ایم فل لنگوسٹکس ہے، مختلف کالجز میں بھی پڑھا چکے ہیں اور کرنٹلی سوٹ کے انگلش ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر کی حیثیت سے وابستہ ہے اور ابھی ان کی گورنمنٹ پوسٹنگ بھی ہے ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ جواد مبارک وہ شخصیت ہے جن کی سپرویژن میں بذات خود اپنا بک دا ٹین ایجرز لکھ رہا ہوں۔ سر، تھینک یو سو مچ، پہلے تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کیریئر مینجمنٹ یا کیریئر سلیکشن کس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بھی کیریئر کو سلیکٹ کرنا ہے تو کیا طریقہ کار آپ نے اپنانا ہوتا ہے؟ جی، کریئر سلیکشن جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ڈیسیشنز لائف میں۔ کئی ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جو میک اور بریک ڈیسیشنز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے آپ کا آتا ہے ارلی اسٹیج ان پاکستان آفٹر ڈوئنگ میٹرک۔ آپ نے جب فیکلٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، پری انجینئرنگ میں جانا ہوتا ہے اور پری میڈیکل میں یا کمپیوٹر سائنس وغیرہ میں، دیٹ از میک اور بریک بیکاز اٹ ڈیسائڈز دا ریسٹ آف یور لائف۔ آپ کے باقی زندگی جو ہے اسی ایک ڈیسیشن کے اوپر ایجوکیشن کے حساب سے وہ چلے گی۔ دوسری ہے choosing life partner, one of the most important decision, and the third one is after graduation is choosing the right career for yourself. تو جو رائٹ کریئر ہے جو آپ کو that will go a long way with you, we must take this decision very carefully، بہت ہی زیادہ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے، لیکن وہ کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ارلی اسٹیج آف دیئر ایجوکیشن سے ایٹ دی لیول آف انٹرمیڈیٹ دے آر ویری کلیئر اباؤٹ ویئر ٹو گو اینڈ دیٹ از پارٹلی بیکاز آف دیئر پیرنٹس گائیڈنس۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے اس شعبے میں جائے، تو اس حوالے سے وہ گائیڈ کرتے ہیں۔ تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایف ایس سی سے پتہ ہوتا ہے کہ سے فار ایگزامپل وہ پری میڈیکل جو ہے اس لیے سلیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کل ڈاکٹر بنیں گے، یا پری انجینئرنگ اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انجینئرز بنیں گے، ہر صورت میں بنیں گے، اور دے ہیو دیئر پیرنٹس گائیڈنس آن دیئر بیک۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے ایجوکیٹڈ یوتھ ہیں وہ جب گریجویشن سے فارغ ہوتے ہیں تب جو ہے وہ سوچتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب میں نے کہاں پر جانا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہے کہ وہ اس وقت سوچتے ہیں ریگارڈنگ ملٹیپل آپشنز۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جاب حاصل کرنا، گورنمنٹ جاب حاصل کرنا اٹ ہیز بیکم ہرکولین ٹاسک، بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے بیکاز آف سو مچ کمپٹیشن، اور امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو کمپٹیشن زیادہ ہے، سیٹس کم ہوتے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ جائیں یا کسی بھی ریکروٹمنٹ ایجنسی کے کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ میں آپ جائیں تو اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پر جائیں۔ اور وہاں پر جو ہے ایک غلطی جو ہے لوگ کرتے ہیں، اکثر ہماری یوتھ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا کریئر جو ہے اپنانا ریلیٹیولی ایزی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اب اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کون سا کریئر جو ہے وہ اہم ہے، چاہے وہ حاصل کرنا آسان ہو یا مشکل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں، اکثر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میری پرسنل انٹرسٹ کیا ہے، میری پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہے، اور اس حساب سے جو ہے کون سا کریئر میرے لیے موضوع ہوگا۔ جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، ایک بندہ ہے گریجویشن کے بعد جو ہے نا وہ نیچرلی اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو گھومنا پھرنا جو ہے وہ پسند ہو نیچرلی، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں نے جو میری طبیعت ہے، جو میرا نیچر ہے، جو میں اس میں جس میں مجھے مزہ آتا ہے وہ ہے ٹریولنگ۔ فار ایگزامپل ٹریولنگ ہے،
تو وائی ناٹ گو فار اے جاب وچ ریکوائرز یو ٹو ٹریول فرام سٹی ٹو سٹی، فرام ون ایریا ٹو اندر ایریا. ایسی کوئی جاب جو ہے، ایسی کوئی کریئر جو ہے میں ایکسپلور کروں کہ اس میں جو ہے میری جو نیچرل ٹینڈنسی ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو، جو میری لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے، اور جاب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. سے فار ایگزامپل ہی اور شی کوڈ جوائن مارکیٹنگ کریئر ان وچ یو ہیو ٹو موو فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی. تو آپ کی وہ ٹریولنگ جو ہے وہ بھی ہوگی اینڈ دیٹ جاب ول بیکم اے فن فار یو. لیکن یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ اکثر لوگوں کو سنتے ہیں جیسے وہ گریجویشن کرتے ہیں، ماسٹرز اور بی ایس جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو فکر ہوتی ہے ایج سیکیور کرنے کی، کہ میرا ایج جو ہے یہ سیکیور ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری جو ہے مجھے نوکری ملے، میری ایج سیکیور ہو جائے، سیلری جو ہے وہ میری شروع ہو جائے، بعد میں دیکھیں گے کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے. یہاں پر لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں، اینڈ دیٹس وائی وی پاکستان میں جو ہے جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ ریشو انتہائی کم ہے. اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو لوگ جابز کرتے ہیں انہوں نے اس وجہ سے جوائن کی ہیں کہ میرا ایج سیکیور ہو، سیلری جو ہے وہ شروع ہو جائے کسی طریقے سے. تو اپنی جو اس کی بیسک کوالیفیکیشن ہے اور اس کے جو نیچرل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں، جو اس کے لائکس ہے، پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہے، وہ اس نے جو ہے کنسیڈر نہیں کیے تھے اس وقت. تو یہ جو ہے لوگ غلطی کرتے ہیں. تو رائٹ کریئر جو ہے اس کے لیے وی ہیو ٹو میک آل دیز کیلکولیشنز. یہ کیلکولیشنز ہم نے کرنے ہوں گے. جب ہم یہ کیلکولیشنز کریں گے، اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس، اپنی انٹرسٹ، اپنی بیسک کوالیفیکیشن. فار ایگزامپل ایک بندہ MBBS جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، وہ 5 ایئرز جو ہے وہ MBBS کورس پڑھتا ہے، اس کے بعد ڈگری حاصل کرتا ہے، اور جا کر جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام فار ایگزامپل تحصیلدار کے لیے وہ اپیئر ہو جائے. اب اس نے اتنی جو محنت کی ہے، اب اس کی وہ محنت اور اس کے جتنی بھی اس نے ٹائم انویسٹ کی ہے، منی انویسٹ کی ہے، اور اس نے اس میں اپنی انرجی انویسٹ کی ہے، وہ میڈیکل سائنس میں کی ہے. اب جا کے جو ہے وہ بندہ تحصیلدار بن جاتا ہے. تو جاب سیٹسفیکشن کہاں پر ہوگی؟ اس کی ٹریننگ جو ہوئی ہے، جو 5-6 سال اس نے جس چیز کے ساتھ گزاری ہے، اب وہ تو وہاں پر نہیں ہے، تو اس لیے جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ لازمی ہے فار کریئر سلیکشن. جی سر، جہاں تک سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بات ہے تو اس کے لیے کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے یہ اس کے لیے کوالیفیکیشن بیسک جو ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے وہ ہے 16 ایئرز ایجوکیشن، BS ہو یا ماسٹر ہو. دس از دا بیسک کوالیفیکیشن. اس کے بعد اگر آپ کے ہائر کوالیفیکیشن ہے اس کے الگ جو ہے حساب ہے، لیکن آپ ایلیجیبلٹی جو ہے وہ آپ کی یہی ہے. جی سر، 16 ایئرز ایجوکیشن. جی سر. سر یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے ٹیسٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کون سا ادارہ ہے جو کنڈکٹ کرتی ہے؟ سب سے پہلے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے یہ پوسٹ جو ہے یہ ہے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے سادہ الفاظ میں جو ہم 12ویں کلاس تک جو ہے کہتے ہیں، یعنی انٹرمیڈیٹ تک، یہ ان کے ساتھ ہے یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. اس کے بعد جو BS ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہے. تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے یہ پوسٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں. اور اس کے لیے جو ریکروٹمنٹ ہے، جو سلیکشن ہوتی ہے، وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہوتی ہے. سر یہ بتائے گا کہ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اور ایک لیکچرر ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور جو لیکچرر ہوتا ہے نا، تو یہ اگر ہم BPS کی بات کریں، پے اسکیل کی بات کریں، تو دونوں BPS 17 ہیں، یعنی 17 اسکیل میں جو ہے دونوں ریکروٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے وہ سیم ہی ہیں، اسکیل ایک ہی ہے. اب ڈفرینس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے پوسٹ، تو یہ 12ویں تک ہوتا ہے. تو یہ اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکولز میں ہوتی ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے، اور وہاں پر پڑھاتا ہے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کو، یعنی فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کو. اب لیکچرر جو ہے دیٹ از پارٹ آف ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ HED کا، جو کہ دونوں بائی دی وے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دونوں پروونشل ادارے ہیں. تو لیکچرر جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ ہوتی ہے، اور لیکچرر جو ہے وہ کالج میں ڈیوٹی کرتا ہے، اس کی پوسٹنگ کالج میں ہوتی ہے. اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اس میں ہوتی ہے اسکولز میں ہوتی ہے، ہائر سیکنڈری اسکولز میں ہوتی ہے. یہ دونوں کے ڈیوٹیز میں جو ہے یہ فرق ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کو پڑھاتا ہے، صرف انٹرمیڈیٹ کو پڑھاتا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھا سکتے کیونکہ اسکول میں انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئی ہوتے نہیں ہیں، کورسز وغیرہ نہیں ہوتے. اور جو لیکچرر ہوتا ہے یہ کالج میں یہ اپنی سروسز فراہم کرتا ہے، اور کالج میں وہ انٹرمیڈیٹ کو بھی پڑھاتا ہے اف ہی اور شی از ریکوائرڈ ٹو، ادروائز BS کو وہ پڑھاتے ہیں. یہ دونوں میں ڈفرینس ہے. سر ایلیجیبلٹی
کرائٹیریا کے بارے میں ناظرین کو خواہ پتہ ہونا چاہیے جو خواہش مند حضرات ہیں کہ اس کی جو ایج ہے کتنی ہونی چاہیے انسان بندے کی, اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایکسپیرینس ہونی چاہیے, یا سی جی پی اے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 16 ایئر ایجوکیشن, تو بی ایس میں یا ایم اے میں سی جی پی اے ان کی کتنی ہونی چاہیے اور ایج. اچھا, یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو یا لیکچرر ہو یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر, کوئی بھی آپ کی جاب ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو, کسی بھی لیول ہو, پروونشل ہو, فیڈرل ہو, جو بھی ہو, اس کے لیے جو ہے آپ کو چاہیے اسٹرانگ ایکیڈیمک ہونی چاہیے. اسٹرانگ ایکیڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جب سلیکشن ہوتی ہے تو سارا جو آپ کا ایگریگیٹ بنتا ہے تو اس میں آپ کا ایکیڈیمک کا اپنے مارکس ہوتے ہیں جو میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے, اور آپ کے ایکیڈیمک کا بھی ہوتا ہے اور آپ کے ایکسپیرینس وغیرہ کا بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سالڈ جو ہے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہو. سالڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اے گریڈ ہو وہ تو سونے پر سہا ہوگا, نہیں تو فرسٹ ڈویژن جو ہے یہ سارے میں ہونی چاہیے, تاکہ آپ کا جو ہے ایکیڈیمک والا جو پورشن ہے ایگریگیٹ میں وہ اسٹرانگ ہو, کیونکہ ایچ اینڈ ایوری مارک میٹرز وین اٹ کمز ٹو ایگریگیٹ اینڈ فائنل سلیکشن. تو ایک تو وہ ہونا چاہیے, آپ کی اسٹرانگ ایکیڈیمکس ہونی چاہیے. ہاو ایور اگر کسی کی اسٹرانگ ایکیڈیمکس نہیں ہے, جس کا میں خود بھی ایک مثال ہوں, دیر آر مینی ویز ٹو کور دیٹ اپ. وہ یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ اچھی سی تیاری کرے اور پھر انٹرویو کے لیے اچھی سی تیاری کرے. تو آپ کے ٹیسٹ مارکس اگر اچھے آئیں اور انٹرویو مارکس اچھے آئیں آپ کے, تو آبویسلی آپ کے ایکیڈیمک میں جو مارکس کم ہے وہ وہاں سے کور ہوں گے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازمی ہیں کہ آپ ٹیسٹ اور انٹرویو میں جو ہیں اس کے لیے اچھی تیاری کرے, اور ایکیڈیمک آپ کے اسٹرانگ ہونی چاہیے. لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں پھر نہیں ہوتے ایکیڈیمکس. بائی دی وے آپ نے تو ایف ایس سی اور بی ایس وغیرہ آپ نے کیا ہے, اب آپ جاب ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں, تو جو آپ کے ایکیڈیمک ہے اس کے ساتھ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں, اٹ از ان یور ہینڈز, یہ تیاری آپ کس طرح کر رہے ہیں, اور پھر انٹرویو کے لیے تو دیٹ از ان یور ہینڈز. ایکیڈیمک پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے, وہ تو جو آپ نے کیا ہے بس وہ کیا ہے. جی سر, یہ ٹیچنگ ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یہ اٹ ڈپینڈز آن دا ریکوائرمنٹس آف دا جاب. یہ ایڈورٹائزمنٹ میں دیتے ہیں تو جو جیسے ادارے کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپیرینس بندے لے رہے ہیں, تو وہ ایڈورٹائزمنٹ میں اسپیسیفکلی مینشن کریں گے کہ ہمیں جو ہے یہ بندہ چاہے, تو ریکوائرمنٹس اس کے یہ ہوگی. فار ایگزامپل 16 ایئرز ایجوکیشن پلس 5 ایئرز ایکسپیرینس اور 3 ایئرز ایکسپیرینس آفٹر گریجویشن, یہ اس کے پاس ہو. تو اس میں جو ہے پھر جب ایڈورٹائزمنٹ میں ریکوائرڈ ہو ایکسپیرینس تو پھر اس کے مارکس بھی ہوتے ہیں. اور اگر ایڈورٹائزمنٹ میں ریکوائرمنٹس میں نہ ہو, جس طرح سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں ہیں اس میں ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے, تو پھر اس ایکسپیرینس کے مارکس نہیں ہوتے ہیں. اگرچہ اگر آپ کے پاس 10 ایئرز ایکسپیرینس بھی ہوں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس سے کوئی مارکس نہیں ہوں گے. تو obviously ایکسپیرینس ایگریگیٹ کے حوالے سے تو اس طرح کے پوسٹ میں جو ہے چلو وہ کام نہیں کرتا, لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہو, پرائر ٹیچنگ ایکسپیرینس ہو, تو آپ انٹرویو میں اور ٹیسٹ میں جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, جو کہ میں نے کیا بھی ہے. ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے, یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا. جی بالکل سر, یہ نام سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی سبجیکٹ کا بندہ اسپیشلسٹ ہو, تو ایک ہی ٹیسٹ ہوگا یا مختلف ٹیسٹ آپ نے دینے ہوں گے؟ نہیں, یہ اس طرح ہے کہ جتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں, انٹرمیڈیٹ لیول پر جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, تو ہر ایک سبجیکٹ کا اپنا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ کا اپنا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو ان کو اسلامیات پڑھایا جاتا ہے تو اسلامک اسٹڈیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامک اسٹڈیز. ان کو پاکستان اسٹڈیز جو ہے پڑھایا جاتا ہے, پاکستان اسٹڈیز میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ. ان کو انگلش پڑھایا جاتا ہے. اس طرح فزکس, کیمسٹری, بایو, یہ سارے اس کے اپنے اپنے جو ہے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ان کو نام دیا جاتا ہے. سبجیکٹ اسپیشلسٹ انگلش, سبجیکٹ اسپیشلسٹ فزکس, سبجیکٹ اسپیشلسٹ بایولوجی ایٹسیٹرا. یہ اس طرح ہر سبجیکٹ کا اپنا اپنا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے ٹیسٹ جو ہے وہی ہے کہ ہر سبجیکٹ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی جنرل ہو اور اس سے سارے ایک ہی ٹیسٹ سے جو ہے سارے نہیں. انگلش کا اگر ہو تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ انگلش کا ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہے, وہ انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس, گرامر وغیرہ میں لیا جاتا ہے. بایولوجی کا ہو تو بایو میں ہوگا, صرف بایو میں ہوگا, اور کوئی اس میں نہیں ہوگا سبجیکٹس. سر انٹرویو کی جہاں تک بات ہے, انٹرویو پینل لیتی ہے یا ایک ہی بندہ ہوتا ہے کنڈکٹ کرتی ہے وہ؟
جب آپ ٹیسٹ پار جنرلی ہم بات کریں جنرلی اگر اپارٹ فرام سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور پبلک سروس کمیشن جنرلی ہم بات کریں تو انٹرویو جو ہے یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، کیونکہ پینل پر ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک اسپیشلٹی یا ایک ایریا میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے، تو ایک بندے کا کام نہیں ہے انٹرویو کنڈکٹ کرنا، تو obviously 2-3 بندے جو ہے 4 بندے، دیٹ ڈیپینڈز آن دا آرگنائزیشن جو انٹرویو کنڈکٹ کرائے یا جو جس آرگنائزیشن کی یہ پوسٹ ہو، تو ان پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے بندوں کو، لیکن جنرلی جو ہے 3 to 5 جو ہے یہ ممبرز ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اگر ہم بات کریں جو پبلک سروس کمیشن میں انٹرویوز ہوتی ہیں تو یہ یوزولی جو ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کا اپنا ممبر ہوتا ہے، وہ اپنا جو ممبر ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کا وہ پینل کا ہیڈ ہوتا ہے، چیئرمین اس کو کہتے ہیں۔ پھر ایک جو ہے وہ 2 یا 3 جو ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بلاتے ہیں۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ یہ کہ ایک تو ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے ان سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی بندہ بھیجے، تو وہ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہے وہ بیچتے ہیں، سینئر اس کو SSS کہتے ہیں، SSS سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، وہ جا کر انٹرویو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اینڈ یوزولی یونیورسٹی سے پروفیسر جو ہے وہ بلاتے ہیں انٹرویو کے لیے، اور چیئرمین ہوتا ہے جو پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہوتا ہے، وہ خود اس کو ہیڈ کرتا ہے، تو وہ بھی کویسچن جو ہے بائی دی وے بہت سارے پوچھتے ہیں۔ جی سر، ناظرین یہاں پہ وقت ہو گیا ایک شارٹ سی بریک لینے کا، چلتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام کیریئر ایکسپلورر ود طاہر عاصم۔ سر، ہم بات کر رہے تھے انٹرویو اور ٹیسٹ کے حوالے سے، تو ایسی کون کون سی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو آپ کی پرسنل ایکسپیرینس پر بھی مشتمل ہو کہ بندہ ٹیسٹ میں کون سا میتھڈ اپنائے اس کی تیاری کے لیے اور انٹرویو کے لیے کیا کیا جائے؟ I'll answer this question in 2 parts. Yes, sir. جنرل کس طرح کرنی ہے، ایک دین کمنگ ٹو مائی سبجیکٹ۔ تو جنرل تو یہ ہے نا، فرسٹ تھنگس فرسٹ، آپ جب اپنا BS کر رہے ہیں اسپیشلائزیشن جو ہے آفٹر یور FSc، تو اس وقت جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے آگے جا کے جو ہے کوئی کریئر ایکسپلور کرنا ہے، I'll have to appear in different tests ریکروٹمنٹ کے، تو اس حوالے سے آپ اپنے سبجیکٹس جتنی بھی ہے ان کو آپ سیریس لیں، اور آپ جو ہے خوب جو ہے اپنے ڈیورنگ یور ایکیڈیمکس آپ اسٹڈی کر لیں، سارے سبجیکٹس کو آپ کور کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو جو ہے آسانی ہو۔ ایک تو اس میں ہے کہ آپ ڈیورنگ یور اسٹڈیز جو ہے، ڈیورنگ یور ایجوکیشن جو ہے آپ سیریس رہیں اس حوالے سے۔ یہ خصوصاً میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت اپنے BS میں چل رہے ہیں، یہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے سبجیکٹس کے یہ ڈسٹریکشن سے نکل آئیں اور اپنے سارے سبجیکٹس پر جو ہے فوکس کریں۔ بائی دی وے میں ڈسٹریکشن کے بارے میں بھی بات کروں گا بعد میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈیورنگ یور اسٹڈیز جو ہے آپ سیریس رہے اپنے سبجیکٹس کے ساتھ، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے آپ ماسٹر ڈگری BS ڈگری ایک اپنے سبجیکٹ میں حاصل کریں اور بعد میں آپ کو ان کی بیسکس کا بھی پتہ نہ ہو، جو کہ عموماً ٹیسٹ میں بھی پوچھے جاتے ہیں اور انٹرویو میں بھی پوچھے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو اگر بیسکس کا ہی نہ پتہ ہو، سے فار ایگزامپل آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے BS انگلش کمپلیٹ کیا ہے اور بعد میں یو ڈونٹ نو ہو شیکسپیئر از، اٹ بیکمز این ایمبیرسمنٹ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں کریں، ڈیورنگ یور اسٹڈیز جو ہے آپ سیریس لے لیں۔ پھر پوسٹ گریجویشن جو ہے آپ اب جب ڈگری آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، ناؤ یو اسٹارٹ یور جاب ہنٹ، تو آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں یا ریکروٹمنٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ بعض آرگنائزیشن جو ہے وہ سلیبس دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹیسٹ کا سلیبس ہے،
30% جو ہے اس ایریا سے کویشچنس ہوں گے, 20% اس ایریا سے ہوں گے, 50% اس ایریا سے ہوں گے. تو وہ اگر سلیبس ہو تو preparation for the test becomes easier and convenient because you have a clear path ahead of you. تو آپ اس حساب سے پھر چلتے ہیں. لیکن میں اگر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف آؤں, دیر از نو سلیبس. آپ نے بایولوجی کی ہے, ایم ایس سی یا بی ایس کی ہے, تو بایولوجی مینز بایولوجی کہیں سے بھی, کوئی اس میں سلیبس بریک ڈاؤن نہیں ہوگا. پبلک سروس کمیشن کی اگر بات کریں, اف یو آر اسٹوڈنٹ بی ایس انگلش, آپ نے بی ایس انگلش کی ڈگری کی, کوئی یہ نہیں ہوگا کہ لنگوسٹک سے اتنے کویشچنز ہوں گے, یہ ان کی مرضی ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ اٹھائے. فیڈرل میں البتہ یہ ہوتا ہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں, کہ وہ آپ کو سلیبس دیتے ہیں. تو اگر سلیبس ہو تو آپ کی تیاری جو ہے یو ہیو کلیئر پاس, یو کین پریپیئر اکارڈنگلی. نہ ہو تو آپ پھر اس طرح کریں گے, میں ایڈوائز کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے جتنے میجر سبجیکٹس ہیں نا, آپ جیسے ہی آپ گریجویشن کر لیں, اپنی ڈگری جو ہے آپ نے حاصل کی ہے, ابھی ٹائم ہوگا جاب اپلیکیشن کے لیے, جاب اوپننگ کے لیے ٹائم ہوگا, تو رائٹ اوے جو ہے انسٹیڈ آف ویسٹنگ یور ٹائم آپ پھر سے بیٹھ جائے, اپنے بی ایس کے جتنی بھی سبجیکٹس ہیں ان کو آپ ریوائز کریں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے ہی کورسز واپس ریوائز کیے, کیونکہ آپ کو 48 سبجیکٹس آپ کو پڑھائے گئے ہیں, تو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ, اٹس اے بگ ڈیل. تو آپ ان کو اگر ریوائز کریں, میجرز اسپیشلی جو آپ کی اسپیشلٹی ہے, آپ ان کو اگر ریوائز کریں تو دیٹ ول بی اے پرفیکٹ پریپریشن فار یو. دا سیکنڈ تھنگ کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاسٹ پیپرز جو ہے وہ دیکھا کریں. پاسٹ پیپرز یہ ہیں کہ آپ سے پہلے جو ہے, سے فار ایگزامپل یہ 2023 ہے, 2022 میں جو ہے آپ کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا انگلش کا فار ایگزامپل ٹیسٹ ہوا تھا, اس کے کویشچنس کس طرح تھے. لیکچرر کا ٹیسٹ ہوا تھا, اس کے کویشچنس کس طرح تھے, تو آپ ان کو بھی جو ہے آپ ریڈ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وی آر لیونگ ان این ایج آف ٹیکنالوجی, اینڈ نالج از ایکسیسیبل ٹو اس ود دا ٹپ آف دا فنگر. تو آپ انٹرنیٹ کا جو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. بکس تو آبویسلی یو ہیو ٹو ریوائز یور بکس جتنی بھی ہے, لیکن انٹرنیٹ پر جو ہے آپ آسانی کے ساتھ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ آپ چیزیں جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو انٹرنیٹ کا جو ہے آپ یوز کیا کریں. دیر آر ملٹیپل ویب سائٹس. تیسری بات یہ ہے وچ از اے بٹ نیگیٹو اباؤٹ دا سسٹم, وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ٹیسٹ جو لیے جاتے ہیں وہ ملٹیپل چوائس کویشچنس کے ہوتے ہیں. ملٹیپل چوائس, یو آر گیون آپشنس. سبجیکٹو ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے, تو اس میں ٹیلنٹ جو ہے اس طرح سے ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا جو سبجیکٹو میں ہو سکتا ہے. جو ہم آپ لوگوں کو پیپرز جو سبجیکٹو آپ کے لیتے ہیں, تو اس میں آپ کی ٹیلنٹ جو ہے وہ ہم بہتر طریقے سے وہ جج کر سکتے ہیں. لیکن ایم سی کیوز میں جو ہے وہ obviously آپ تکا بھی لگا سکتے ہیں, وہ ٹیک بھی ہو سکتے ہیں بائی دی وے. اور تو آپ نے جو ہے اس حساب سے جو ہے تیاری کرنی ہوگی کہ وہاں پر ایم سی کیوز ہوں گے, تو آپ نے ایم سی کیوز ٹائپ اسٹڈی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہوگی. آپ سبجیکٹو اسٹڈی بھی اگر آپ کر رہے ہیں, سے فار ایگزامپل آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, تو اس سے جو ہے اپنے ایم سی کیوز جو ہے وہ بناتے رہیں. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو پریپیئر فار ناٹ اونلی فار سبجیکٹ اسپیشلسٹ بٹ فار ادر جابز ایز ویل. سر یہاں پر نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں چینج نہیں ہوئی. اگر کوئی تکے سے بھی پاس ہو گیا ہوں اور وہ انٹرویو میں جائے, پینل کا سامنا کرے, تو اس کی ٹیلنٹ کا پتہ ادھر نہیں چل سکتا. ادھر چل سکتا ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے فار ایگزامپل اس کو 3 کویشچنس کے جوابات نہیں آ رہے تھے, 3 کویشچنس کے اس نے تکا لگا کے جو ہے ٹھیک کیا ہے. وہاں پر اس کے انٹرویو ایوریج رہی, اس کو پاسنگ مارکس ملے, اور یہاں پر اس کو 3 مارکس جو ملے ہیں اس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آگے چلا گیا. بہت سارے کینڈیڈیٹ سے آگے چلا گئے ہیں. تو obviously ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے ایک کویشچن کی ویلیو ہوگی 1 مارک ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ 1 مارک سے سلیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہے جو ایم سی کیوز ہے اس نے اپنا نقصان دکھایا سسٹم کے لیے, اور کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے لیے تو obviously فائدہ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایم سی کیوز ٹیسٹ ہوں گے, جتنی بھی ہے ایم سی کیوز ٹیسٹ ہے, اور اس پہ گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جو بے روزگاری ہے, تو آپ ابھی ایک پوسٹ آپ اناؤنس کریں, سے فار ایگزامپل ایک کلاس 4 کی پوسٹ آپ اناؤنس کریں, اس کے لیے ٹیسٹ اناؤنس کریں. ویسے تو ہوتے نہیں ہیں, لیکن فار دا سیک آف دا آرگومنٹ آپ کلاس 4 کے لیے جو ہے آپ اس کو ایڈورٹائز کریں اور آپ اس کے لیے ٹیسٹ ارینج کریں. بلیو می, ایک پوسٹ کے لیے آپ کے پاس ہزاروں کینڈیڈیٹس اور ویل کوالیفائڈ آئیں گے, ویل کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس آئیں گے. تو اس میں جو ہے اس میں بھی اگر آپ ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوگا تو وہی چیزیں ہوں گے کہ لوگ تھکی بھی ماریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اس میں ٹیلنٹ جو ہے
MCQs کے ذریعے ٹیلنٹ جج کرنا جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتا. انٹرویو میں البتہ جو ہے ریئل ٹیلنٹ وہ سامنے آتا ہے, بٹ دیٹ ٹو ڈیپینڈز آن دا ٹائپ آف کویسچنز آسکڈ ان انٹرویو. سر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے حوالے سے آپ کا جو انٹرویو میں ایکسپیرینس رہا وہ ذرا خواہشمند حضرات کو بتا دیے گا نا. اوکے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو انگلش ہے, جو انٹرویو پرسنل ایکسپیرینس تو میں شیئر کروں گا, لیکن اس سے پہلے جو ہے میں جو کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اب جب BS آپ کر رہے ہوتے ہیں یا ماسٹرز آپ کر رہے ہوتے ہیں, ماسٹر تو خیر ابھی ختم ہوئے تقریباً, BS ہے ساری یونیورسٹیز میں, تو اس وقت جو ہے آپ کے ایک نیچرل جو ہے آپ ٹلٹ ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کی طرف. BS انگلش کی اگر میں بات کروں تو براڈر ڈویژن جو ہے BS انگلش میں سبجیکٹس کا ہوتا ہے لنگوسٹکس میں اور لٹریچر میں. تو رائٹ فرام سیکنڈ اور تھرڈ سیمسٹر جو ہے اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس سائڈ پر جا رہا ہوں, لنگوسٹکس کی طرف جا رہا ہوں یا لٹریچر کی طرف جا رہا ہوں. لٹریچر زیادہ اپیلنگ ہے یا لنگوسٹکس اپیلنگ ہے, تو ان مائی کیس اٹ واز لنگوسٹکس. تو پھر میرا جو ہے اینڈ تک جو ہے وہاں پر وہ ساری انٹرسٹ ایریا جو ہے وہ لنگوسٹکس رہا. تو ایک تو یہ ہے انٹرویو کے لیے کہ آپ کا جو ہے نا یو مسٹ ہیو اے فیوریٹ ایریا ود ان یور سبجیکٹ. تو وہاں پر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو ہے ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے, تو وہ آپ بتائیں گے کہ سے فار ایگزامپل لٹریچر ہے, وٹ ان لٹریچر میں بہت ساری چیزیں ہیں, ناول ہے, ڈرامہ ہے, پوئٹری ہے, کرٹیسزم ہے, ایٹسیٹرا, ایسیز ہے, کیا ہے آپ. تو اس میں آپ ایک اسپیشلٹی ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے. تو انٹرویو سے پہلے آپ جو ہے اس کو آپ بہت زیادہ ریوائز کریں. دوسری بات یہ ہے انٹرویو کے حوالے سے کہ اینڈ دس از فار دا اسٹوڈنٹس آف BS انگلش یا جنہوں نے MPhil کیا ہے, MPhil میں بھی ریسرچ ہوتا ہے. تو BS کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ماسٹرز میں ریسرچ نہیں ہوا کرتا تھا, ریسرچ تھیسس, تو ان کا تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے. یہ BS والوں کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے BS انگلش کیا ہے اور آپ نے تھیسس, obviously تھیسس کے بغیر تو BS نہیں ہوتا ہے, آپ نے جو تھیسس لکھے ہیں ان کے بارے میں جو ہے تھیسس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنے انٹرویو سے پہلے جو ہے اپنے تھیسس کو دوبارہ جو ہے آپ ریوائز کریں, اور آپ یوں سمجھے کہ وہاں پر ایک بار تو BS ڈگری کے لیے آپ کا تھیسس ڈیفینس ہوا تھا, اب جو ہے وہی تھیسس جو ہے آپ وہاں پر بھی ڈیفینڈ کریں گے, آپ سے کویسچن جو ہے وہ پوچھے جائیں گے. انٹرویو کے حوالے سے دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے BS انگلش جب ہم کرتے ہیں تو ہم دونوں پڑھتے ہیں, لٹریچر بھی پڑھتے ہیں, لنگوسٹکس بھی پڑھتے ہیں. اب اس طرح ہے کہ آپ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ لنگوسٹکس ہے اینڈ یو ہیو زیرو نالج اباؤٹ لٹریچر. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہوتا بھی نہیں ہے لیکن ہونا بھی نہیں چاہیے. تو آپ کو جو ہے اپارٹ فرام یور ایریا آف انٹرسٹ جو ہے, اگر وہ لٹریچر میں ہے یا لنگوسٹکس میں ہے جو بھی ہے, لیکن آپ باقی جو سبجیکٹس ہے ان کو آپ اگنور نہیں کریں گے, ان کو آپ کو کم از کم جو میجر کانسیپٹس ہے ان کا پتہ ہونا چاہیے. سو سے فار ایگزامپل میں اگر مائی ایریا آف انٹرسٹ از لنگوسٹکس and I tell them my area of interest is linguistics, it doesn't mean that they will not ask me questions in literature. They definitely will ask me questions in literature. Yes. They can tell me, they can ask me about the definition of novel, poetry, ode, sonnet, etc. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تو ایریا آف انٹرسٹ لنگوسٹکس بتایا ہے تو بس اسی میں کویسچنس کریں گے. تو آپ نے جو ہے اپنے ایریا آف انٹرسٹ جو ہے اس پر تو آپ نے فوکس کرنا ہے, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادر سبجیکٹس, کہ ان کو اگنور کر کے جو ہے آپ ایک ایریا پر فوکس کریں. تو آپ نے جو ہے باقی جتنی بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کے جو میجر کانسیپٹس ہیں یا ان کے کی کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو انٹرویو کے لیے جو ہے یہ بھی آپ نے کرنا چاہیے. اور اہم بات جو انٹرویو کے لیے ہے وہ ہے کانفیڈنس. Now confidence is something, if you have confidence, you can do with little knowledge. You can come out with flying colors with little knowledge, but if you don't have confidence, آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہوگا لیکن کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ ایکسپریس کیسے کریں گے وہاں پر. تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر جو ہے اس پر بھی کام کرنا چاہیے. اب کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. کانفیڈنس آتا ہے نالج سے, آپ کے پاس نالج ہو. نالج کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے پاس کانفیڈنس ہو. انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. بٹ کانفیڈنس کا سورس جو ہے نا صرف نالج نہیں ہے, اور بھی ہے کہ آپ جو ہے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو. تو آپ نے جو ہے کانفیڈنس اپنا بڑھانا ہے انٹرویو کے لیے. یہ ہو گیا جنرل بات ہے. پرسنلی اگر میں بات کروں تو میں نے اسی طرح یہ کیا تھا
پرسنلی جو میرا ہوا تھا تو مائی ایریا آف انٹرسٹ واز لنگوسٹکس، میرا لنگوسٹکس تھا. وہاں پر خیر پوچھا بھی نہیں گیا میرے کیس میں، لیکن میں نے پریپیئر کیا تھا. تو مجھ سے لٹریچر میں بھی کویشچنس پوچھے گئے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہونا چاہیے، آپ کو نالج تھوڑی بہت جو ہے ہونی چاہیے. باقی سبجیکٹس بھی ایٹ لیسٹ میجر جو کانسیپٹس ہوتے ہیں یا میجر ورکس جو ہوتے ہیں دوسرے ایریا میں، تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ نالج ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میرا اسی طرح ہوا تھا. اینڈ دوسری چیز جو ہے، جو اہم چیز جو آپ نے شروع میں کویشچن پوچھا تھا، ڈفرینس بٹوین لیکچرر اینڈ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، تو وہ ڈفرینس جو ہے یہاں پر بھی کیری ہوتا ہے تھوڑا بہت انٹرویو میں بھی. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے یہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز، اپنے جو امپلائیز ہیں ان میں سے کسی کو بھیجتے ہیں جو ٹرپل ایس سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ان کو انٹرویو میں بھیجتے ہیں. تو وہ ایجوکیشن میں بھی کویشچن کرتے ہیں. وہ ایجوکیشن میں بھی کویشچن کرتے ہیں جو لیکچرر کے انٹرویو میں عموماً کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو بہت آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتے. تو اگر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اگر بی ایڈ کیا ہے تو وہ سبجیکٹس بھی جو ہے کلاس روم مینجمنٹ، فار ایگزامپل کلاس روم مینجمنٹ، یو کین بی آسک کویشچنز اباؤٹ کلاس روم مینجمنٹ، کیونکہ آپ نے وہاں پر بچوں کو پڑھانا ہے. آپ نے کلاس روم مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، کوئی شرارتی بچہ ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کوئی لو آئی کیو والا بچہ ہے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو یہ والی کویشچن جو ہے یہ بھی پوچھے جائیں گے. تو آپ کے اپنے سبجیکٹ جو میجر سبجیکٹس ہے، جو سبجیکٹ آف اسپیشلائزیشن ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے آپ نے یہ والا جو ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے کویشچنز ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، وہ بھی آپ نے تھوڑے بہت آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے اسپیشلی. جی بالکل یہ سر. انٹرویو جو ہے اس طرح مطلب آپ کے پاس جو ہے نا اسٹوڈنٹ سائیکالوجی کے بارے میں بھی بہت سی نالج ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. ایجوکیشنل سائیکالوجی از ون آف دا سبجیکٹس ان بیچلر آف ایجوکیشن، بی ایڈ. جی بالکل. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی تو اس میں ڈیفینیٹلی اف یو آر اے ٹیچر you have to assess the student's psyche and you have to understand them in order to better deal with them. آپ ان کے مسائل کس طرح حل کریں گے جب آپ کو ان کے اسٹوڈنٹ سائیکالوجی کا پتہ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن فار یور انٹرویو پریپریشن فار دی پوسٹ آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ انگلش. جی سر. سر جہاں تک تیاری کی بات ہے کہ جو 48 سبجیکٹس ہمیں پڑھائے جاتے ہیں بی ایس کے دوران، جتنی بھی جرنی ہے اس کے دوران، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ سے بھی ہم جو ہے نا ہیلپ لے سکتے ہیں. تو جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں رورل ایریا میں رہتے ہیں یا جو ہمارے فاٹا کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ انٹرنیٹ کی سہولیات زیادہ تر میسر نہیں ہوتے ہیں. ان کو کیا آپ ایڈوائس دیں گے کہ کس طرح وہ تیاری کریں؟ ویل اب جو ہے ٹائم از چینجنگ ناؤ. یہ انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی جو ہے اٹ از فاسٹ ایروڈنگ. اب ختم ہو رہا ہے انٹرنیٹ جو ایکسیسیبلٹی ہے، وہ جو ڈفرینس تھا وہ ڈفرینس ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب دیہات کی طرف بھی جو ہے 3G 4G سروسز جو ہے وہ تقریباً کور کیا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے دیہات کی طرف بجلی کا مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. تو انٹرنیٹ ایشو، انفیکٹ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی ایک تصویر جو ہے بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی ڈیورنگ کورونا وائرس جو وبا پھیلی تھی اس میں. پشاور یونیورسٹی کا میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، میرے خیال میں کسی لیڈنگ نیوز چینل نے وہ تصویر وہ نکالی تھی. وہ آن لائن کلاس لے رہا تھا. تو آن لائن کلاس لینے کے لیے جو ہے سگنلز پکڑنے کے لیے، ہی واز فرام خیبر ایجنسی تھینک. تو سگنلز پکڑنے کے لیے وہ بجلی کے کھمبے پر جو ہے وہ چڑھا تھا. وہاں پر اس کے پاس اپنا لیپ ٹاپ تھا اور آن لائن کلاس جو ہے وہ لے رہا تھا. تو یس یو آر رائٹ، یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو کمپیئر ٹو سٹیزنز آف پشاور، وہ اپنے صوفہ پر بیٹھ کر جو ہے آن لائن کلاسز جو ہے وہ لے سکتے تھے. تو ان کے لیے جو ہے یہ ہے کہ ابھی تو ٹرینڈ یہ بنا ہے کہ جتنی بھی ہمارے فاٹا کے لوگ ہیں یا وہ رورل ایریاز میں جو فار آف ایریاز میں ہیں، وہ تو عموماً جو ہے وہ پشاور ہی آتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے. تو وہ تو یہاں پر وہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. لیکن جو وہاں پر ہے ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ہے. لیکن جو ہارڈ شپ ہے نا، وی ہیو ٹو کنورٹ اوور ہارڈ شپ انٹو اپرچونیٹیز. تو ہمارے پاس اگر اس طرح کے رورل ایریاز میں اگر فیسلٹیز کم ہیں تو it will demand more hard work from us, from students of rural areas. تو وہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی کے لیے جو ہیں دور دور تک بھی جائیں گے. اور وہ میں نے اکثر دیکھا بھی ہے بجلی کی وجہ سے
اور انٹرنیٹ کی وجہ سے رورل ایریا سے لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹ جو ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس بھی ایگزام پریپریشن کے لیے اور جو ایسپیرنٹس ہے جاب کے لیے وہ بھی آتے ہیں یہاں پر ہاسٹلز میں پشاور میں آتے ہیں ہاسٹلز میں رہائش اختیار کرتے ہیں تاکہ بجلی بھی اویلیبل ہو اور ساتھ میں انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہو. تو اس حوالے سے جو ہے یہ رورل ایریاز کے لوگوں میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ اگر آپ نے obviously nothing comes free of cost, so we have to pay some cost. تو وہ اگر ان کو وہاں پر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, بجلی کا بھی مسئلہ ہے, صرف انٹرنیٹ کی بات نہیں ہے, you have to be comfortable in your room in order to prepare better for the test. تو I would advise them to come to پشاور. پشاور سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو نزدیک سٹی ہے تو وہاں پر جا کر آپ تھوڑے وہ ایگزام پریپریشن کے لیے یا جو جاب ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن کے لیے جو ہے وہاں پر وہ رہائش اختیار کرے تاکہ وہ اپنی تیاری جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ایک شارٹ سے بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پروگرام کیریئر ایکسپلورر ود طاہر عاصم. سر, جہاں تک ہم نے فاٹا اسٹوڈنٹس کی بات کی کہ ان کو تو دشواریاں ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو یا دوسری, تو جب یہ ٹیسٹس کی زون ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی یا سیٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی پریولیج ہے؟ سیٹ ڈسٹریبیوشن میں تو اس طرح نہیں ہے. سیٹ ڈسٹریبیوشن تو وہ زونز میں ہمارا سارا صوبہ جو ہے کے پی یہ 5 زونز میں ڈیوائیڈڈ ہے. زون 1 جو ہے وہ سارا کا سارا جو فارمر فاٹا ابھی جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں تو وہ زون 1 ہے سارا کا سارا. زون 2 جو ہے پشاور, چاسدہ, مردان, سوابی کے 3 تحصیل, اور زون 3 جو ہے وہ ملاکن ہے اور اس سے اوپر جو ہمارے نادرن ایریاز ہیں چھترال تک, اور زون 4 جو ہے ہمارا صدرن ایریا ہے بنو, کوہاٹ, لکی مروت یہ ایریا, اور زون 5 جو ہے ہمارا یہ ہزارہ ڈویژن ہے, ایبٹ آباد, مانسہرہ, ہری پور ایٹسیٹرا زون 5 کا. تو اس میں تو ایس سچ نہیں ہے. سیٹس ڈسٹریبیوشن تو ریکوائرمنٹس کے اوپر ہوتی ہے کہ فاٹا میں فار ایگزامپل کتنے ٹیچر جو ہیں یا ایس ریکوائرڈ ہیں, تو اس حوالے سے جو ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن وہ ریکروٹمنٹ کرے گی. البتہ ان کو جو ایک پریولیج ہے وہ ہے ایج ریلیکسیشن میں ہے. ایج ریلیکسیشن میں اس طرح ہے کہ ابھی تک جو سسٹم چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں اپارٹ فرام زون 1, یہ باقی جو 4 زونز تھے تو ان کے لیے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی اپر ایج لمٹ تھی وہ 30 تھی, اور ان کے لیے فاٹا کے ریزیڈنٹس کے لیے ڈومیسائل ہولڈرز کے لیے وہ 32 تھی. اور اس طرح یہ صرف یہاں پر نہیں ہے, سارے پاکستان میں جو ہے ان کو یہ ایج دیا جاتا ہے بیکاز آف دیئر بیکورڈنس ناٹ بیکورڈنس جیوگرافیکلی ان ٹرمز آف فیسلٹیز. بیکورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بیکورڈ ہیں, جیوگرافیکل اور فیسلٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. دے آر آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل اینڈ دے ہیو ڈن بریلینٹلی ان ایوری فیلڈ. تو اس وجہ سے فیڈرل بھی دیتے ہیں, پروونشل میں بھی دیتے ہیں. فیڈرل جو ہے وہ کوٹا بھی رکھتے ہیں ان کے لیے, یعنی کہ پی کے کا جو ہے ہر صوبے کا اپنا کوٹا ہوتا ہے فیڈرل کے ساتھ جابز میں, لیکن ود ان دیٹ کہ پی کے وہ کوٹا الگ ہوتا تھا اور فاٹا کا اسپیشل ہوتا تھا الگ. تو یہ ایج ریلیکسیشن جو ہے یہ ان کو حاصل ہے فاٹا والوں کو, جو ابھی تک چل رہا ہے. ابھی کے پی مرجر ہوا ہے, ابھی تک تو وہ ختم نہیں کیا ہے, وہ پریولیج ختم نہیں کیا بیکاز دیٹ از پارٹ آف کے پی ناؤ, ابھی تک وہ چل رہا ہے. جی سر, آپ نے مارکس ایگریگیٹ کی بات کی, تو یہ مارکس ڈسٹریبیوشن پہ کس بیس پہ ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے؟ اچھا, مارکس ڈسٹریبیوشن جو ہے اٹ از ویری مچ امپارٹنٹ فار دی ایسپیرنٹس ٹو نو, کہ وہ پھر یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھ کے
مارکس ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ 45 مارکس جو ہے وہ ٹیسٹ کے ہیں. اچھا اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں. پہلے جو ہے پبلک سروس کمیشن جو یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ لیکچرز وغیرہ اور یا جتنی بھی اس کے علاوہ جتنی بھی تھے ان کے لیے جب ٹیسٹ لیتے تھے تو 100 مارکس کے ہوتے تھے ٹیسٹ ہوتے تھے. وہ 100 مارکس کو پھر بعد میں ایگریگیٹ میں جو ہے وہ 45 میں کنورٹ کرتے تھے. تو وہ کنورژن کا عمل ہوتا تھا بیچ میں. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کنورژن کا اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے تو اسٹریٹ اوے جا کے سیدھا 45 مارکس کا جو ہے وہ ہم ٹیسٹ بنائیں گے جو سالڈ مارکس ہوں گے, کوئی کنورژن کا چکر نہیں ہوگا. تو اس وقت جو ہے 45 مارکس جو ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ کے ہو گئے, ٹیسٹ کے ہو گئے 45 مارکس. پھر آپ کے 25 مارکس جو ہے وہ انٹرویو کے ہیں, 25 مارکس جو ہیں وہ انٹرویو کے ہیں, وہ ہو گئے 70 ہو گئے. اور 20 مارکس جو ہے وہ اکیڈیمک ہیں, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو اسی وقت سے جو ہے نا ڈیورنگ دیئر اسٹڈی جو ہے ان کو یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اکیڈیمکس جو ہے اٹ میٹر, جاب ہنٹ میں جو ہے اٹ میٹرز. تو وہ 20 مارکس ہیں. تو اس کا پھر الگ فارمولہ ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ کے میٹرک مارکس, ایف ایس سی کے مارکس اور آپ کے بیسک کوالیفیکیشن جو ہے یعنی ماسٹرز یا بی ایس ان کے مارکس جو ہیں وہ 100 میں سے نکالتے ہیں, پھر 100 میں سے 20 میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے, کسی کا 15 بن جاتا ہے, 16 میں, دا ہائیر اٹ از دا بیٹر. تو obviously جو میرے کیس میں نہیں تھا, میں نے پھر ٹیسٹ اور انٹرویو سے جو ہے وہ کور کیا تھا. تو 20 مارکس جو ہے وہ آپ کے ایکڈیمکس ہو گئے. اب باقی رہ گئے 10 مارکس رہ گئے. 10 مارکس میں جو ہے وہ ہائر کوالیفیکیشن کے بھی ہیں. ہائر کوالیفیکیشن یہ ہے کہ جاب کے لیے ریکوائرڈ جو کوالیفیکیشن ہے وہ 16 ایئرز ایجوکیشن ہے, اور آپ کے پاس 18 ایئرز ایجوکیشن ہے. تو آپ ایم فل, ایم فل تو آپ کے پاس ایم ایس ایم فل کی ڈگری ہے, اور کسی کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. تو پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے 3 مارکس ہیں, یعنی اگر آپ کے پاس صرف ایم فل ہو تو 1 مارک جو ہے وہ آپ کو اضافی دیا جائے گا. آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہو تو آپ کو 3 مارکس یعنی ایم فل کے بھی لگ جائیں گے اور پی ایچ ڈی کے بھی 3 مارکس وہ ہو گئے. اور 3 مارکس جو ہیں وہ اس کے ہیں حافظ قرآن کے ہیں. اچھا 3 مارکس جو ہے اس کے لیے اسپیشل ہیں, لیکن وہ ویسے بھی نہیں دیتے ہیں کہ آپ نے سرٹیفکیٹ دکھا دیا کہ میں حافظ قرآن ہوں کسی مدرسے کا. نہ وہ انٹرویو کے دن جو ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, حفظ القرآن میں بھی ٹیسٹ لیتے ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ نکالوں گا اور اس سے کام چل جائے گا, نو, سند سے نہیں چلے گا, سند سے کام نہیں چلے گا. آپ وہاں پر اپنی آن لائن پروفائل جو ہے اس میں آپ کلیم کریں گے تو انٹرویو کے دن جو ہے وہ آپ سے حفظ میں ٹیسٹ لیں گے, آپ سے جو ہے پوچھیں گے, آیت آپ کو بتائے گا کہ اس کے بعد جو ہے شروع ہو جائے. تو 3 مارکس جو ہے وہ اس کے ہیں, جو یہ بن گئے 96 مارکس بن گئے. پھر اس میں جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے یہ 4 مارکس جو ہے پروفیشنل کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس اگر کسی پوسٹ میں ریکوائرڈ ہو تو اس حساب سے جو ہے پھر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, پھر 100 مارکس بن جاتے ہیں. یہ مارکس ڈسٹریبیوشن ہے, یہ ایسپیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے, اس حساب سے جو ہے پریپریشن اور یہ سب کچھ جو ہے اس حساب سے کرنا چاہیے. جی سر, ان تمام گائیڈ لائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسپیرنٹ کے اندر کون کون سی ایسی میرٹس ہونی چاہیے جن سے ان کی مطلب سلیکشن شور ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے نا, ایک موٹیویشن ہونی چاہیے. موٹیویشن وہ والی موٹیویشن نہیں جو ہم موٹیویشنل اسپیچز نہیں, موٹیویشن کوڈ بی اینی تھنگ. سے فار ایگزامپل پاورٹی, اٹ از اے موٹیویشن. موٹیویشن اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو دھکا دیتی ہے آگے جانے کے لیے آپ کو دھکا دیتی ہے. تو پاورٹی فار ایگزامپل اٹ کوڈ بی اے موٹیویشن فار مینی تھنگز. آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو موٹیویشن کیا ہے؟ پاورٹی ہے, اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے. تو اب اس سینس میں اگر موٹیویشن کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ یو مسٹ ریئلائز دا نیڈ فار دا جاب. آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے جاب کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو ڈیٹرمن اٹ کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس کو پہلے ڈیٹرمن کریں. سے فار ایگزامپل آپ کا فیملی کا کوئی اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے تو آپ اس میں جائیں, یا آپ میں کوئی ایکسپرٹیز ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں تو اس میں جائیں پھر, ٹھیک ہے. نہیں تو آپ اگر جاب تو آپ یو ہیو ٹو بی شیور اباؤٹ, یو ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ہاں مجھے جاب کی ضرورت ہے. تو پہلے تو یہ موٹیویشن ہونی چاہیے ایسپیرنٹ میں. کہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایکیڈیمکس کو آپ دیکھیں, آپ اپنے ایکیڈیمکس کو دیکھیں اور میچ کریں جو جابس اوپننگ ہے, جو جابس اویلیبلٹی ہے, آپ ان کے ساتھ کمپیئر کریں. تو سے فار ایگزامپل جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر ایک MBBS ڈاکٹر ہے یا ایک انجینئر ہے, وہ انجینئرنگ کے جابس بھی اویلیبل ہیں
اور یہاں پر ٹیچنگ کے جابس بھی اویلیبل ہیں. تو وہ اگر ٹیچنگ کے جاب میں جاتا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے. زیادتی یہ کر رہا ہے کہ آپ نے جو اس میں انجینئرنگ میں جو آپ نے پیسہ لگایا ہے, وقت لگایا ہے, انرجی لگائی ہے, اور انجینئرنگ جاب بھی ہیں, تو obviously آپ وہاں پر جائیں نا, ٹیچنگ لائن میں پھر نہ جائے, آپ وہاں پر جا کر جو ہے پریکٹیکل ورک کریں. تو آپ دوسرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس کو اپنے اکیڈیمکس کو جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اور جو جاب ہے اس کو آپ کمپیئر کریں کہ میں نے یہاں پر جو اسکل سیکھے ہیں یا جو مجھے نالج آئی ہے تو کیا یہ یہاں پر اپلیکیبل ہے, یہاں پر میں یہ پریکٹس کروں گا, میرا کچھ کام آئے گا یا نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے اس میں تیسری بات یہ ہے کہ ایسپیرنٹس میں جو ہے ان میں لگن ہونی چاہیے. لگن ایسی ہونی چاہیے نا کہ وہ فوکس رہے, ہر وقت جو ہے اس کے اوپر فوکس رہے. یہ ہے اہم چیز جو ہے جو اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم رہ رہے ہیں. ڈسٹریکشنز ہیں, اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, قدم بقدم جو ہے آپ کو ڈسٹریکشنز ملتی ہیں. میں ایک سمپل مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہوا ہے, جو میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں. ڈسٹریکشن کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آئی ایم اسٹڈیئنگ سم تھنگ, انگلش کی کوئی کتاب یا میں اخبار دیکھ رہا ہوں, and there comes a word that I don't know, it's a new word for me, یہ میرے لیے نئے لفظ ہیں, تو میں دیکھوں گا ڈکشنری میں. ٹھیک ہے, اب میں نے ڈکشنری کے لیے فون اٹھایا, فون ڈکشنری, وہ کتابوں والی ڈکشنری کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا تھا, لیکن وہ دور چلا گئے ہیں. تو میں اس میں دیکھوں گا, جب اس میں دیکھوں گا اوکے I now want to listen to the pronunciation, اب میں پروننسیشن سننا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے میں نے نیٹ آن کیا, ڈیٹا آن کیا. تو میں نے جیسے ہی ڈیٹا آن کیا تو مجھے واٹس ایپ میسیجز آ گئے اور میں اس میں چلا گیا. واٹس ایپ میسیجز میں فرگاٹ, بک بھی جو ہے میں بھول گیا کہ میں بک پڑھ رہا تھا, یہ بھی بھول گیا کہ ڈکشنری میں آیا تھا. تو اب اسی واٹس ایپ چیٹ وغیرہ میں جو ہے میں لگا رہا. یہ ڈسٹریکشنز جو ہیں, تو ایسپیرنٹس کو جو ہے میں یہی ایڈوائس دوں گا کہ آپ ان ڈسٹریکشن جو ہیں منیمائز کریں. ڈسٹریکشنز فون کے, اب ڈسٹریکشن تو سارے کے سارے ڈسٹریکشنز جتنی بھی ہیں نا, پہلے رینج آف ڈسٹریکشنز ہوتے تھے پہلے زمانے میں, اسے سوشل میڈیا سے پہلے یا اینڈرائڈ فونز وغیرہ سے پہلے ملٹیپل ڈسٹریکشنز ہوتے تھے, لیکن وہ اسکیٹرڈ ہوتے تھے. اب ان فون نے جو ہے ساروں کو اکٹھا کیا. مثال کے طور پر ایک ڈسٹریکشن یہ تھی کہ چلو میں مووی دیکھتا ہوں, موڈ خراب ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ٹی وی کے پاس جاتے تھے, اب ٹی وی ادھر آ گیا ہے مووی. ایک ڈسٹریکشن یہ تھا کہ چلو جا کے کزن سے گپ شپ لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کزن تمہارے فون میں آ گئے ہیں, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک ڈسٹریکشن یہ تھی کہ میں کسی سے جا کے جو ہے کچھ انفارمیشن لوں کسی بندے کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, وہ یہاں پر آئی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کی اسٹڈی, تو سارے ڈسٹریکشن جو ہے وہ یہاں پر فون میں آئے ہیں. تو آپ ڈسٹریکشنز کو جو ہے منیمائز کریں, اور سارے ڈسٹریکشن چونکہ ایک جگہ پر آئے ہیں نگیٹو بات ہے. پازیٹیو بات یہ ہے کہ سارے ڈسٹریکشن جو ہے ایک بٹن سے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. اب تو یہ پازیٹیو سائڈ بھی ہے. تو ڈسٹریکشن جو ہے وہ ڈسٹریکشنز ان کو منیمائز کریں, اور اپنے اس پر بہت اہم چیز جو ہے پروکراسٹینیشن, اس کو جو ہے آپ اس کو جو ہے آپ اس پر آپ ورک آؤٹ کریں کہ آپ کا کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے, ایگزام آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے, اس کے لیے ٹائملی جو ہے آپ اپنے اسٹڈی کو مینیج کریں. سر یہ کنکلوڈ بس آخری سوال ہے میرا کہ گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ ہو, انہوں نے یہ سارے ٹپس اینڈ ٹرکس بھی فالو کیے, محنت بھی کیا, اسٹرگل بھی کیا, اور یہ ٹیسٹ پاس کیا, انٹرویو پاس کیا, اس کی پوسٹنگ ہو گئی, تو ان کو مراد کیا کیا ملی ہے حکومت کی طرف سے؟ آر یو آسکنگ اباؤٹ ایس ایس؟ جی سر. اوکے, تو ایس ایس کا تو یہ ہے کہ BPS-17, یہ الفاظ جو ہے نا BPS, یہ ہے بیسک پے اسکیل. تو بیسک پے اسکیل جو ہے نا, جو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, BPS اگر ہو نا سیم ہو, وہ کسی بھی ادارے میں ہو, تو سرکار جو ہے اپنی طرف سے BPS-17 کو جو ہے سارے ڈپارٹمنٹس میں جتنی بھی BPS-17 ہے, سرکار اپنے خزانے سے جو ہے سیم اماؤنٹ دے گا, وہ BPS-17 کا ہوگا. اب جو ہے کویشچن یہ آتا ہے کہ بھائی پولیس میں BPS-17 ہو تو اس کی سیلری ایک ہوتی ہے, ایجوکیشن میں BPS-17 ہو تو اس کی سیلری جو ہے وہ دوسری, سب سے ہائی جو ہے جوڈیشری کی ہے. اگر اس میں BPS اس میں 14, ہاں اس میں نہیں جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں, جوڈیشری میں اگر کوئی کلرک ہے جوڈیشری میں, وہ 14 کا بھی ہے, تو اس کی سیلری جو ہے ایجوکیشن کے فار ایگزامپل SSS سے زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بیسک پے اسکیل تو ایک ہے, سرکار کے خزانے سے جو ہے سیم اماؤنٹ جو ہے ساروں کو جاتی ہے ایک ہی پے اسکیل میں.
لیکن یہ ڈفرینس جو آتا ہے نا یہ ڈپارٹمنٹ آتا ہے. ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے جو ہے مراعات دیتے ہیں, پریویلیجز دیتے ہیں, اپنی طرف سے الاؤنسز دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے سیلری میں اونچ نیچ ہوتی ہے. تو اس کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ ہے ان دی رینج آف جو گراس پہ وہ تقریباً 90 ہے, اور جو نیٹ پہ ہے یعنی ریسیویبل ہے وہ تقریباً 75 ہے. اس میں ایک جو ہے فیکٹر ہے وہ ہے رورل اربن کا. اور رورل اربن کا یہ ہوتا ہے, یہ صرف ایس میں نہیں ہے, یہ سارے جابز میں ہیں جتنی بھی ڈپارٹمنٹس میں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ پشاور جیسے میٹروپولیٹن شہر میں آپ رہتے ہیں تو یہاں پر رینٹس وغیرہ گھروں کے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت رورل ایریاز کے. تو بگ سٹی الاؤنسز کو کہتے ہیں. تو وہ پشاور میں جو رہنے والے ہوتے ہیں, رہنے والے نہیں, پشاور میں جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو ان کے لیے بگ سٹی الاؤنس جو ہے وہ 6000 روپیز آئی تھنک اس طرح ہے, وہ اور سے زیادہ دیتے ہیں. باقی جو ہے سیلری جو ہے آل اکراس دا پروونس جو ہے اس کی وہ سیم ہوتی ہے. جی سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ ہاؤ ٹو بیکم ایس کے بارے میں تمام تر سٹیپ اینڈ اسٹریٹجیز, ٹپس اینڈ ٹرکس سر نے پرووائڈ کی ہوں گی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.